السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میاں بیوی کے جھگڑے اور ان کا حل۔ میرا آج کا مضمون ازواجی زندگی کے بارے میں ہے، کیونکہ ہر گھر کے اچھے اور خوشگوار ماحول کی بنیاد میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت اور ایک دوسرے کا اچھا ساتھ اور بہترین ہمسفر بننے میں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے آج کے اس مضمون کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ میرے اس مضمون سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ آپ خود بھی سنیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ایک آدمی کا رشتہ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ کسی معاملے کو لے کر کسی وقت اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک قانونی رشتہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد عقد نکاح ہوتا ہے، اور یہ رشتہ بڑا نازک اور صنف نازک ہوتا ہے، اور یہ رشتہ ایسی محبت اور ایک دوسرے کو مضبوط ہمسفر بنانے سے کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں نسل انسانی کی بنیاد ہے۔ اور اس رشتے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہے اور تم اس کے لیے بمنزل لباس ہو۔ جس نوعیت کی وابستگی رکھتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور مقصد اس اشارے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں میں ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ چاہے تو ختم کر سکتے ہیں اس رشتے کو، اور یہ باہم فطری تقاضوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان کو کسی حالت میں بھی ایک دوسرے سے الگ رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دین فطرت نے ان کے باہم تعلق پر کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ وہ چاہے تو ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ چاہے تو علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب طلاق ہوتا ہے نا تو عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اسی لیے طلاق کے بارے میں کبھی نہ سوچیں۔ اگر کوئی محدود قسم کی پابندی خاص حالتوں میں عائد بھی ہو گئی ہے تو وہ صرف تربیت نفس کی ضرورت کی حد تک ہے۔ لیکن موجودہ دور میں بیشتر گھروں میں میاں بیوی کو لے کر شدید تناؤ اور بگاڑ پایا جا رہا ہے، چونکہ خواتین کا زیادہ تر وقت گھر اور بچوں کے دیکھ بھال میں ہی گزر جاتا ہے، اور ان کے شوہر دن میں اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، لیکن خواتین کی خواہش پر یہ پورا ہی نہیں اترتے۔ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے، ان کے ساتھ ہنسے، ان کے ساتھ مسکرائے، لیکن ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ سارا دن کام کرتے ہیں اور رات ہوتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ بیوی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ بہت سی خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر دفتر، دکان یا کسی ادارے سے لوٹنے کے بعد پھر وہ رات دیر تک باہر اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، جس وجہ سے گھر خواتین اداس ہو جاتی ہے۔ انتہائی افسوسناک ہے ایسے ماحول میں رہنا خواتین کے لیے، خاص کر جب مسلم گھرانوں میں اس صورتحال کا پتہ چلتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجی زندگی کے بارے میں جو تعلیمات دی ہے، موجودہ دور کے مسلمان ان سے واقف ہے نا، پھر ایسے کام کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یا ان کا ضمیر مر چکا ہے؟ اس بارے میں آپ لوگوں کے سامنے چند احادیث پیش کرتی ہوں۔ حضرت اسود تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک اپنی بیوی کے کام کاج میں یعنی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ نبی کا عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ گھر آ کر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، لیکن آج کل کے نوجوان مرد کیا کہتے ہیں؟ ہم کام کریں؟ نہیں، ہم صرف باہر کے کام کے لیے بنے ہیں، گھر کے کام کے لیے تو خواتین ہیں نا۔
اگر ایسا کہنا ہوتا تو ہمارے نبی نہ کہتے، لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ پیاری حدیث موجود ہے نا، ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی نا، پھر سے میں اور ایک بار پڑھ کر سناتی ہوں، سنیے۔ حضرت اسود تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ جواب غور سے سنیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اپنی بیوی کے کام کاج میں یعنی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز پر چلے جاتے۔ ایک اور حدیث پڑھ کر سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دوڑ میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیت گئی، اور دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریس میں دوڑ گئے، اور دوسری مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوڑ گئی۔ ان دونوں احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کام کاج میں بھی مدد کیا کرتے تھے، اور سفر میں جس زوجہ مطہرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، آپ ان سے دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے تھے تاکہ ان کی صحت اچھی ہو اور ان کو کبھی اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے، اور یہ گاڑی تبھی چل سکتی ہے جب گاڑی کے دونوں پہیے صحیح سلامت ہو۔ لہذا اگر گھر کا ماحول صحیح ہو تو بچے بھی صحیح رہتے ہیں۔ اگر اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو وقت دو، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وقت دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو۔ کیا ان کے اوپر کام کا بوجھ نہیں تھا؟ وہ تو سرکار دو عالم تھے، ان پر تو پوری امت کا بوجھ تھا، لیکن اس وقت بھی نبی نے ہمیں سکھلانے کے لیے وقت نکال کر اپنے بچوں کو دیا، اپنی بیویوں کو دیا۔ لیکن ہمارے پاس آج اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دے سکے، ہم اپنی بیویوں کو دے سکے۔ نبی کی سنت پر عمل کیجیے۔ یہودی